چلتا ہے، نسب تو ماں سے تھوڑی چلتا ہے، نسب تو باپ کا ہوتا ہے، نسب باپ کا ہوتا ہے، اس لیے باپ کا نام ہوتا ہے، نسب کے حساب سے ہوتا ہے۔ ماں کا تو کوئی بھی نام نہیں لیتے، یہ کس کے بیٹے ہو، مولانا جیوی صاحب کا اماں کا نام تو کوئی نہیں لے گا، وہ تو عورتوں میں لے گا، نسب کے اعتبار ہوتا ہے۔ ہاں جن کا نسب نہیں ہے وہ الگ معاملہ ہے، جن کا نسب نہیں ہوتا، جیسے وہ ان کے والد نہیں ہے، جیسے حرام کا وہ ہے، تو وہ پھر والدہ کے نام پر ہے۔ اس لیے عجیب بات ہے کہ انسانوں کی پہچان والد سے ہے، جانوروں کی پہچان والدہ سے، یہ اصول ہے۔ لہذا اس میں دیکھا جائے گا کہ اس کی ماں کون ہے، حلال جانور یا حرام جانور، اس سے حکم لگے گا۔ اگر دو جانور ایسے ملیں، ایک حلال و حرام ہو اور بچہ پیدا ہو جائے تو حکم ماں سے لگے گا اس کو۔ اگر ماں حلال ہے تو بس وہ حلال ہے۔ تو جانوروں میں ماں سے ہوتا ہے اور انسانوں میں باپ سے ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے بھائی اس سے جناب وہ نئے دودھ ہو رہی ہے یا اس مذکر سے ہو رہی ہے، اس مذکر کو پابندی نہیں ہے، کیونکہ ماں سے ہی اس کی صفات بھی وہیں سے آئیں گی۔ ماں دودھ دینے والی ہے تو آگے اس کے بچی بھی دودھ دینے والی ہے، ماں جس نسل سے ہے اسی نسل شمار ہوگی۔ لیکن گھوڑی کی نسل سے دیکھتے ہوئے اس کی ماں کون تھی، ماں کون تھی، ماں کون تھی، اس کا نسب کہاں تک جاتا ہے۔ گھوڑا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہی ٹھیک ہے، لیکن اچھی نسل کا ہوگا تو ذرا اچھا بچہ پیدا ہوگا۔ لیکن انسانوں میں باپ ہے، کیونکہ مائیں چار چار بھی ہو سکتی ہیں، کمزور کی ایک، تکڑوں کی چار، دو یا تین۔ ہمارے پاس اللہ فواحدہ، اگر کسی کام کرنی تو ایک رکھ لے، ہمیں بٹھا کے ہنساتے تھے، اللہ فواحدہ، اللہ دو سے شروع کیا، مثنا ثلاثہ و رباع، دو دو تین، تین چار چار، اللہ اگر بالکل ہی کمزور ہے فواحد ایک رکھ، اللہ فواحد۔